آج ویو 360 میں بلاول بلنکن ملاقات، دونوں ممالک کا باہمی تعلقات بہتر کرنے پر زور۔ اسامہ بن لادن کے خطوط القاعدہ کے رہنما کو سب سے زیادہ خوف تنظیم کے راز افشا ہونے کا تھا۔ اور آپ کو بتائیں گے زیرو گریوٹی کے حوالے سے کی جانے والی جدید تحقیق کے بارے میں۔ صفر کشش عقل کے بارے میں حقیقی طور پر نئی اختراعات ہیں جو زندگی میں بڑی تبدیلی لا سکتی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تجارتی تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس FATF کی شرائط کو جس طرح سے پورا کیا ہے، دنیا اسے تسلیم کرے۔ بلاول بھٹو نے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن سے ملاقات کے بعد وائس آف امریکہ کے اسد حسن سے پاکستان امریکہ تعلقات اور افغانستان میں پیدا ہونے والے انسانی بحران پر بھی بات کی۔ سب سے پہلے سیکرٹری بلنکن کے ساتھ جو آپ کی ملاقات ہے اس ریفرنس میں جاننا چاہوں گا کہ خاص طور پہ پاکستان کے جو معاشی مشکلات ہیں اس ریفرنس میں کوئی ایشورٹیز، کوئی سیکیورٹیز یا کوئی بیل آؤٹ پاسبل ہے پاکستان کے لیے؟ سیکرٹری بلنکن کے ساتھ جو ہمارا کنورسیشن رہا ہے اس پہ میں نے بہت ہی زور دیا، ٹریڈ پہ، پاکستان کی کاروبار پہ، اور کیا وہ چاہے وہ امریکن شہری ہو یا پاکستان کی شہری ہو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہمارا کاروباری تعلقات میں اگر اضافہ ہوگا وہ دونوں معیشتوں کا فائدہ میں ہوگا۔ آنے سے پہلے میں نے واضح کیا تھا کہ ہمارا جو موقف ہوگا، ہمارا جو پوزیشن ہوگا بھی ٹریڈ اوور ایڈ، مطلب ہم تجارت پہ یقین رکھتے ہیں، بھیک مانگنے پہ یقین نہیں رکھتے۔ تو اس کانٹیکس میں ہمارا کنورسیشن ہوا، بہت ہی اچھا ہوا، چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہو، چاہے وہ انرجی سیکٹر ہو، چاہے وہ ٹیک سیکٹر ہو، چاہے وہ میڈیکل سیکٹر ہو، کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم اپنا کاروباری تعلقات میں بہتری لے آ سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ پاکستان کی جو پرفارمنس ہے، چاہے وہ دہشت گردی کے مقابلے میں، چاہے وہ FATF کے جو مختلف ریکوائرمنٹس ہیں ہم نے وہ پورے کر دیے ہیں، تو امید یہ بھی ہے کہ دنیا اس بات کو مانے گا کہ پاکستان نے اتنا پروگریس ان فیلڈز میں حاصل کیا ہے، اور اگر ہم مل کے کام کرتے ہیں، چاہے وہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہو افغانستان کا یا دہشت گردی کے مسئلے میں، تو مل کے ہم سارے مسائل کے حل نکال سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب، پاکستان امریکہ تعلقات میں ہسٹوریکلی اپس اینڈ ڈاؤن رہتے ہیں، سو اس وقت پاکستان کے اندر ایک خاص انوائرمنٹ ہے، کیا اس کی کوئی چھاپ نظر آتی ہے جیسے اینٹی امریکنزم کی ایک ویو ہم جلسوں میں دیکھتے ہیں؟ نہیں، جہاں تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا براڈ وہ تعلقات ہونا چاہیے، جتنا ایکسٹینسو وہ تعلقات ہونا چاہیے، اس حد تک ہم نہیں پہنچے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہم بہت ہی نیرو انٹریکشنز رکھتے ہیں اور ایونٹ اسپیسیفک انٹریکشنز رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو تعلقات ہو وہ براڈ بیسڈ ہو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا پاکستانی اوورسیز کمیونٹی جو ہے یہاں امریکہ میں رہتے ہیں، کتنا پوٹینشیل ہے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے، اور پاکستان میں امریکن انٹرپرینیورز کا، امریکن بزنس کمیونٹی کا انویسٹمنٹ لے آنے کے لیے، اور پاکستان کو امریکہ کا مارکیٹ ایکسیس دلوانے کے لیے بہت ہی پوٹینشیل ہے۔ یہ پاکستان کی عوام کی اور پاکستان کی مفاد میں ہے۔ جہاں تک یہ ریٹورک کی بات ہے، جہاں تک اینٹی امریکن سینٹیمنٹ پھیلایا جا رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے مفاد میں سوچتے ہیں، اور جو پاکستان کے مفاد کے لیے ہم حاصل کر سکتے ہیں، ہم ہر کسی کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے تیار ہے کہ پاکستان کے عوام کو وہ فائدہ پہنچایا جائے، اور نہ کل ہی ہم کسی پولیٹیکل پریشر میں آئے تھے، نہ آگے جا کے ہم کسی سیاسی پریشر میں آئیں گے۔ ڈپلومیسی ایک اپنا سکل ہے، ایک اپنا طریقہ کار ہے، ایک اپنا سکل سیٹ ہے جس میں محنت کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کا فارن آفس میں اتنے اچھے بیوروکریٹس ہیں جن کا ایکسپیرینس ہے، جن کا ٹیلنٹ ہے، اور وہ ہمارا ڈپلومیٹک سطح پہ ہمارا فوج ہے، ہمارا لیجن ہے، اور ہم مل کے ان کے ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ افغانستان اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کتنا اہم ہے، اور اس بارے میں کیا بات ہے؟ افغانستان کے مستقبل پاکستان کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا ہوا ہے افغانستان میں، بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ انگیج کریں، اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ جس طریقے سے خطرہ ہے کہ 90% افغانستان کے عوام کو یہ خطرہ ہے کہ وہ غربت کی لکیر کے نیچے جا رہے ہیں،
یہ ہمیں روکنا ہے. یہ ہمیں پوری دنیا کے ساتھ مل کر کوشش کرنا چاہیے کہ افغانستان کے 90% لوگ غربت کے لکیر کے نیچے نہیں دکھیلا جائے, اور یہ محسوس نہ ہو, افغانستان کے عوام یہ محسوس نہ کرے کہ ایک بار پھر ان کو ابینڈن کیا گیا ہے. اس حد تک پاکستان اپنے طور پہ کسی اور ملک کے تعلقات کی وجہ سے نہیں, اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے عوام کا ترقی ہو اور پاکستان کوئی نیگیٹو کانسیکوینسز سے بچے. اقوام متحدہ کے خوراک اور زراعت کے ادارے کی طرف سے کل نیو یارک میں ہونے والی گلوبل فوڈ سیکیورٹی وزارتی کانفرنس میں دنیا کو بتایا گیا کہ ٹیکنالوجی زرعی پیداوار کو بڑھانے میں دنیا کی مدد کر سکتی ہے, خاص طور پر جب دنیا میں پانی کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی کی بچت کرنے والی زرعی ٹیکنالوجیز اس سلسلے میں بہت مددگار ہو سکتی ہیں. دنیا کے اور بہت سے خطوں کی طرح پاکستان کے کئی علاقوں کو بھی پانی کی کمی کا سنگین مسئلہ درپیش ہے, لیکن سندھ میں پانی کی قلت کی وجہ سے ہر طبقہ متاثر ہو رہا ہے. دریاؤں میں پانی کم ہو جانے سے متعدد رابطہ نہریں بھی خشک پڑی ہیں, جس سے کاشتکاروں کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. بعض دیہی علاقوں میں صورتحال بہت ہی ابتر ہے. سندھ کو پانی کی قلت کس طرح سے متاثر کر رہی ہے, دیکھتے ہیں محمد ثاقب اور خلیل احمد کی رپورٹ. آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے سندھ میں آج کل پانی کی شدید کمی ہے. دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ انتہائی کم ہونے کی وجہ سے یہاں پر اکثر نہریں یوں ہی سوکھی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے اس صوبے کی زراعت بدترین طور پر متاثر ہو رہی ہے. اس وقت گنا, کپاس, چاول اور مکئی کی کاشت کرنے والے کاشتکاروں کو پانی کی اس کمی کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا ہے. کھاد کا مسئلہ ہے, ٹیکس کا مسئلہ ہے ہمارا, وہ اس کے لیے بھی ہمارے پاس ابھی پیسے نہیں بچیں گے, تو ہم وہ ٹیکس کے پیسے دیں, جو ادھار پہ ہم نے کھاد لیے ہیں ان کے پیسے دیں واپاریوں کو, وہ بھی نہیں بچ رہے ہیں ہمیں پاس. ہم خود ایسی پریشانی کے عالم میں ہیں کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے. شارٹیج ہے, مگر کچھ شاخوں میں جو ہے تو ان میں تو پانی چل رہا ہے. اگر کمی ہے تو پوری دنیا میں کمی ہے ایک چیز کی. ایسے تو کمی نہیں ہے کہ چند نہریں چل رہی ہیں, چند نہروں کے اوپر کمی ہے, یہ تو کمی محسوس نہیں ہے نا. یہ تو ایک ایسے ناانصافی ہے. سیاسی بنیادوں پہ ہی پانی بانٹا جا رہا ہے, اور جو پاورفل ہیں, طاقتور ہیں, ان کو پانی مل رہا ہے. جو غریب آبادگار ہیں ان کو پانی نہیں مل رہا ہے, ان کی فصلیں سوکھ رہے ہیں. اگر شارٹیج 50% ہے تو ٹیل والے کو بھی 50% شارٹیج کے ساتھ 50% پانی ملنا چاہیے, وہ نہیں ہو رہا. جو ہمارے جو مڈ کے آبادگار ہیں, جو کاشتکار ہیں, یا جو انفلوئنشل لوگ ہیں, یا پھر جو اریگیشن والوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں, وہ پھر اپنا حصہ زیادہ لے جاتے ہیں. تاہم صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ پانی کی کمی سے جڑے زمینداروں کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہے, اور اس کی بنیادی وجہ دریائے سندھ کے بہاؤ میں 50% سے زائد کمی ہے. کچھ گلیشیئرز میلٹ ہوئے ہیں, پانی آ رہا ہے. پانی کا بڑا مسئلہ تھا. میں خود انٹیریئر میں تھا, اپنی فصلوں کو دیکھ کے بھی رو رہا تھا, غریبوں کی فصلیں دیکھ کے بھی رو رہا تھا. تو پانی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, الحمدللہ مولا کرم کرے گا. یہ جو آم کا فروٹ ہے, اس کا یہ کریٹیکل ٹائم ہے اپریل اور مئی کا مہینہ. ان دنوں میں اگر پانی نہیں آیا تو فصل تو بری طرح متاثر ہوتی ہے. اس کی کوانٹٹی بھی اور اس کی کوالٹی بھی, دونوں چیزیں متاثر ہوتی ہیں. جہاں بھی واٹر اسٹریس آیا وہاں پہ فروٹ سیٹنگ نہیں ہو سکی. جو دانہ ہمارا سندری کا 500 گرام کا ہونا تھا, 600 گرام کا ہونا تھا, وہ دانہ ہمارا آپ سمجھ لیں کہ 400 گرام تک, 300 گرام تک, ایون 250 گرام تک رک گیا. تو اس میں ظاہر ہے تو کوالٹی, ایکسپورٹ کوالٹی جو ہے وہ کم بن پائے گی اس کے اندر. کیلے کا اس ٹائم بالکل ٹاپ کی سیزن ہے. پانی نہ ملنے کی وجہ سے یہ بالکل سوکھ پڑا ہے. ہم لوگوں نے تقریباً ان کو ٹویل کا پانی دینے کی کوششیں کی. ٹویل کا پانی جو ہے زمین کا, وہ بالکل کڑوا اور استعمال کرنے کا قابل نہیں ہے. کڑوے پانی کی وجہ سے درخت بھی بیمار ہو جاتے ہیں ہمارے, اور کیلا بیمار ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے کہ اور لیمو جو ہے ختم ہو جاتا ہے. سندھ حکومت نے صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کے ادارے ارسا سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں پانی کی کمی کو تمام صوبے یکساں شیئر کریں. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, ضلع ٹنڈوالہ یار, سندھ. VOA نیوز کی نئی سمارٹ فون ایپ, تازہ ترین خبریں, دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے. دیکھیں, سنیں, پڑھیں اور شیئر کریں. سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں. پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں. پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر.
POA न्यूज की नई स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले और ऐप स्टोर से। पाकिस्तानी फ़ौज ने गुज़िश्ता रोज़ शुमाली वज़ीरिस्तान में एक फ़ज़ाई कार्रवाई की है। ये ऑपरेशन ऐसी इतलात के दरमियान हुआ है कि कलअदम तहरीक तालिबान, जो कि TTP ने पाकिस्तान की हुकूमत के साथ बातचीत के बाद जंगबंदी की है, उसके 1 महीने की तौसी इसके हालात में शामिल है। तहरीक तालिबान के साथ ये मुज़ाकरात अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में हुए, जिसमें पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत पेशावर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने की। वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे शमीम शाहिद इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे इस जंगबंदी के मुआहदे पर मज़ीद बात करते हैं। शमीम, सबसे पहले तो ये बताइए, ये कल जो एक तरफ हमने देखा कि शुमाली वज़ीरिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाई हुई है, एक तरफ बातचीत चल रही है, ये किसके ख़िलाफ़ थी ये वाली फ़ज़ाई कार्रवाई? कि ये जो सरकारी इतलात है, सरकारी तौर पर जारी करदा बयानात है, उसके मुताबिक ये जो बंदे मारे गए थे इसका ताल्लुक कलअदम तहरीकी तालिबान पाकिस्तान ही से था, जिसके साथ कल मंगल के रोज़ काबुल में मुज़ाकरात हो गए और उनके साथ बातचीत हुई है। तो इनका ताल्लुक उन्हीं से था और ये पिछले 2 दिनों के दौरान ये दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले भी दत्ताखेल में सोमवार की रात को भी वह कार्रवाई हुई थी, जिसमें भी 2 दहशतगर्द जिनका ताल्लुक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही से था, वो मारे गए हैं। और ये कार्रवाइयाँ जारी है, एक तरफ कार्रवाइयाँ जारी है, बातचीत भी जारी है और टारगेट किलिंग का सिलसिला भी जारी है। तो फिर ये जंगबंदी का मुआहदा किन शराइत पे हुआ है? TTP पहले तो अपने साथियों की रिहाई का मुतालबा करती रही है, क्या अब ऐसी शराइत कबूल कर ली गई हैं, क्योंकि कुछ रिहाइयों की खबरें भी हैं? अभी तक जो मुआहदा हुआ है और जिसमें जो सीज़फायर है वो 30 मई तक एक्सटेंड हुई है, उसके बारे में तफसीलात सामने नहीं आई है। दोनों जानिब से किसी ने भी बयान जारी नहीं किया है, तफसीलात फराहम नहीं किए, मगर जहाँ तक हमें मालूमात है तो तालिबान ने इस मुज़ाकरात के दौरान अपने 31 बंदों के नाम दिए हैं कि इनको रिहा किया जाए और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनको मुख्तलिफ अदालतों ने सज़ाएँ दी है। इसी तरह तालिबान का ये भी मतलब है, ये जो इतलात वहाँ काबुल से हमें मौसूल हुई है, तो तालिबान ने रिहाई के साथ साथ अपने उन बंदों को जो मतलब मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मारे गए हैं, तो उनको मतलब शहादा करार देने का भी मुतालिबा किया है, उनके वरसा को मुआवजे देने का भी मुतालिबे कर रहे हैं। और साथ साथ तालिबान का जो अहम मुतालिबा है वो ये है कि मुख्तलिफ कबायली अजला जो अफ़गानिस्तान की सरहद से मुल्हिका है, वहाँ पर उनको एक फ्री जोन देंगे और इन फ्री जोनों में वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक को अपनी जो रवायात है या जिसको हम कबायली रवायात कहते हैं, जिसमें असला घूमने फिरने पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होती, वो कहते हैं कि हम इसी जोन में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये अभी तक तालिबान के मुतालिबात है। सरकारी तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत ने इस पर किसी किस्म के रद्दअमल का इजहार नहीं किया है, न कोई मतलब इसकी मुखालिफत की गई है। शमीम, एक तरफ हम देख रहे हैं कि ईद के बाद एक तो ये जंगबंदी का किस्सा है, इस पर मुज़ाकरात भी कंटिन्यूसली हो रहे हैं। जंगबंदी के साथ साथ दहशतगर्दी और तशद्दुद के वाक़यात में कुछ हद तक कमी आई है, लेकिन अभी भी वाक़यात हो रहे हैं। तो इन वाक़यात का ज़िम्मेदार कौन है? ये यहाँ पर मैंने पुलिस के जो अहदेदार हैं उनसे 2-3 दिन पहले जो वाक़यात हुए थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये कार्रवाइयाँ दाइश वाले करते हैं। उनका ये पुलिस ऑफिसर का ये कहना था कि ये वही दाइश वाले थे जो शाम और इराक़ में लड़े थे और अब वो उनकी वहाँ से वापसी हुई है और उन्होंने यहाँ पर कार्रवाइयाँ शुरू की है। तालिबान ने भी जो वहाँ पर जो शुमाली वज़ीरिस्तान में जो कार्रवाइयाँ की गई है, तो तालिबान के तर्जुमान ने मेरे एक तहरीरी सवाल के जवाब में कहा था कि ये जो हलाक होने वाले हैं, इनका ताल्लुक़ हमारे साथ हमारे तंजीम से नहीं है। तो वहाँ पर तो एक शुमाली वज़ीरिस्तान में एक हाफिज़ गुल बहादुर की एक तंजीम है, शूरा मुजाहिदीन उसको कहते हैं, और दूसरी तरफ ये जो हुक्काम है, पुलिस हुक्काम है या दीगर सिविल हुक्काम है, उनका ये कहना है कि अब ये दाइश वाले जो है ये पूरे पाकिस्तान में रीग्रुपिंग हो रही है, इनकी सरगर्मियाँ बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम शाहिद आपका हमसे बात करने का। शमीम शाहिद हमें बता रहे थे कि TTP के साथ मुज़ाकरात काबुल में हुए, क्योंकि इस तंजीम के अहम रहनुमा अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। इसके अलावा दाइश खुरासान भी अफ़गानिस्तान में मुतहर्रिक है।
امریکی وزارت دفاع کے انسپیکٹر جنرل کا اندازہ ہے کہ آئندہ 12 سے 14 ماہ کے دوران افغان طالبان کی القاعدہ پر گرفت کمزور ہونا شروع ہو جائے گی۔ امریکہ کے ساتھ فروری 2020 کے دوحہ معاہدے میں طالبان نے اس بات کو یقینی بنانے پر اتفاق کیا تھا کہ وہ افغان سرزمین کو مغرب کے لیے دہشت گردی کے حوالے سے استعمال نہیں ہونے دیں گے، مگر اب سیکیورٹی اداروں میں یہ سوالات اٹھائے جانے لگے ہیں کہ افغان طالبان کس حد تک القاعدہ کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کا سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اپنے ساتھیوں سے رابطہ کرنے کے لیے صرف خط و کتابت پر انحصار تھا، جو قاصدوں کی مدد سے مختلف لوگوں تک پہنچائے جاتے تھے۔ ایبٹ آباد میں ان کے گھر پر چھاپے کے دوران ہزاروں کی تعداد میں یہ خطوط بھی امریکیوں کے ہاتھ لگے۔ امریکی ریسرچر اور مصنف نیلی لاہود نے اسامہ بن لادن کے خطوط اور ان سے متعلق دستاویزات پر تحقیق کی ہے۔ وائس آف امریکہ کی نیلوفر مغل سے بات کرتے ہوئے نیلی نے کہا کہ بن لادن کا سب سے بڑا خوف القاعدہ کے راز فاش ہونے سے متعلق تھا۔ ان دستاویزات سے مزید کیا پتہ چلا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ مئی 2011 کی ایک رات کو امریکی نیوی سیلز کی ایک ٹیم ایبٹ آباد میں ایک گھر کے احاطے میں اترتی ہے اور دنیا کے انتہائی مطلوب ترین شخص اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیتی ہے۔ نیپچون اسپیئر نامی اس آپریشن کے دوران امریکی اسپیشل فورسز بن لادن کے گھر سے کمپیوٹرز، VHS ٹیپس، کتابیں، تھمب ڈرائیوز، ہارڈ ڈرائیوز اور نوٹ بکس اکٹھی کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ 2017 میں CIA نے بن لادن کے گھر سے قبضے میں لی گئیں تمام دستاویزات، آڈیو اور ویڈیو فائلز ڈی کلاسیفائی کر دی۔ تحقیق کے مطابق یہ مجموعی طور پر 5 لاکھ فائلیں تھیں۔ مصنف اور اسلامی اسکالر نیلی لاہود کئی سالوں سے ان فائلز کا بغور جائزہ لے رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان میں عربی زبان میں تقریباً 6000 ایسی ٹیکسٹ فائلز تھیں جو القاعدہ کی پرائیویٹ کمیونیکیشن پر مبنی تھی۔ ان صفحات کی اہمیت کو کم نہیں سمجھا جا سکتا کیونکہ یہ القاعدہ کے راز تھے اور یہ عوام کے سامنے افشا کرنے کے لیے نہیں تھے۔ یہ ایبٹ آباد میں چھپے ہوئے بن لادن اور شمالی وزیرستان میں ان کے چوٹی کے ساتھیوں کے درمیان بات چیت پر مبنی تھے۔ نیلی لاہود نے القاعدہ کے ارکان اور اسامہ بن لادن کے درمیان اسی ذاتی خط و کتابت پر دی بن لادن پیپرز کے عنوان سے ایک کتاب شائع کی ہے۔ یہ خطوط بہت سی سطحوں پر بن لادن کی نجی اور گھریلو زندگی، 9/11 کے بعد ایران، پاکستان اور سعودی عرب جیسے اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ القاعدہ کے تعلقات، اس کے نام پر کام کرنے والے مختلف علاقائی جہادی گروہوں کے ساتھ تعلقات اور انکشافات سے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ ان انکشافات سے بہت مختلف ہیں جو ہم نے ان کے بارے میں میڈیا میں یا انٹیلیجنس رپورٹس میں پڑھے تھے۔ مثال کے طور پر خطوط سے پتہ چلا کہ 9/11 کے بعد، بلکہ زیادہ واضح طور پر طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد، القاعدہ کا شیرازہ بکھر گیا تھا۔ بن لادن کا اپنے ساتھیوں سے تقریباً 3 سال بعد 2004 میں دوبارہ رابطہ بحال ہوا تو القاعدہ اس وقت تک منتشر ہو چکی تھی۔ خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ اسامہ بن لادن بین الاقوامی سطح پر اور خاص طور پر امریکہ کے خلاف 9/11 طرز کے مزید حملے کرنا چاہتے تھے۔ 2010 میں اسامہ بن لادن نے اپنے ساتھیوں کو خط لکھا کہ اگر القاعدہ اپنی حکمت عملی نہیں بدلتی تو یہ ختم ہو جائے گی، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے سب سے بڑے آئل ٹینکرز کو غرق کرنے کا منصوبہ بنایا جو امریکہ کو خام تیل برآمد کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ 30% امریکی معیشت کو تباہ کر دیا جائے۔ ان کا خیال تھا کہ جب معیشت بری طرح متاثر ہوگی تو امریکی عوام سڑکوں پر نکل آئیں گے، وہ ویتنام جنگ کی مخالفت کی طرز کے مظاہرے کریں گے اور اپنی حکومت سے مسلمان اکثریت والے ملکوں سے انخلا کا مطالبہ کریں گے۔ اور ان خطوط سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسامہ بن لادن کو سب سے بڑا خوف القاعدہ کے رازوں کا افشا ہونا تھا، جس کے لیے ایبٹ آباد کمپاؤنڈ میں رہتے ہوئے انہوں نے کڑے حفاظتی اقدامات اختیار کیے تھے۔ مثال کے طور پر ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا تاکہ ان کی بات چیت کا جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے پتہ نہ لگایا جا سکے۔ ان کے پاس ٹیلی فون نہیں تھا۔ ہمیں پتہ چلا کہ شمالی وزیرستان میں بھی وہ خود کو محفوظ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ وہاں القاعدہ کو افغان طالبان کی طرف سے دھوکہ دہی کا خدشہ تھا۔ ان کی صورتحال اس وقت بدتر ہو گئی جب CIA کی ڈرون حملوں کی مہم پاکستان کے اس وقت کے فاٹا کے علاقے میں بڑھ گئی اور القاعدہ کے زیادہ تر رہنما شمالی وزیرستان میں تھے۔ وہ ڈرونز کے بارے میں بہت فکر مند تھے۔ نیلی لاہود مزید کہتی ہیں کہ اسامہ بن لادن کو خدشہ تھا کہ پاکستانی حکومت، بالخصوص اس کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI، فاٹا میں القاعدہ کا سراغ لگانے میں CIA کی مدد کر رہی ہے۔ اسی لیے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر القاعدہ کے رہنما عملی طور پر متحرک نہیں تھے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو، جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں. مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا. لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں. اکثر جو یہاں بچے ہیں نا وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں. آج وہیں عورتیں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے. ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے. میں ہوں نیلوفر مغل، سمن خان، سعدیہ زبران جھا، عمر فاروق، چترا ڈار، جیتی آرانی، مرتضیٰ زہری. نیو 360 میں آپ سب کو خوش آمدید. ہم ہیں وائس آف امریکہ. امریکی ریاست فلوریڈا کی ایک کمپنی نے امریکہ بھر میں یونیورسٹی کے طالب علموں کو اپنے ایک موڈیفائڈ بوئنگ طیارے تک رسائی دے رکھی ہے، جہاں وہ زیرو گریوٹی یا ایک ایسے ماحول میں جہاں کشش ثقل صفر ہو پر تحقیق کر رہے ہیں. اس ریسرچ سے متعلق مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. مہم جوئی کے متلاشی اور خلاباز اب خلا کے مدار میں جائے بغیر بے وزنی کی کیفیت کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں. وہ خصوصی طور پر تبدیل کیے گئے اس بوئنگ طیارے میں اس طرح تیرتے، پلٹتے اور اڑتے ہیں گویا کہ وہ خلا میں ہوں. لیکن ایک ایسا ماحول جہاں کشش ثقل صفر ہو ریسرچ کے لیے بھی ایک آئیڈیل جگہ ہو سکتا ہے. صفر کشش ثقل کے بارے میں حقیقی طور پر نئی اختراعات ہیں جو زندگی میں بڑی تبدیلی لا سکتی ہیں. امریکہ میں متعدد یونیورسٹیاں امریکی خلائی ادارے ناسا کے اشتراک سے اپنی ان ٹیکنالوجیز کو بہتر بنانے اور ترقی دینے کے لیے ریسرچرز کی ٹیمیں خلا کے زرعی مدار میں بھیج چکی ہیں. یونیورسٹی آف لوئی ویل میں ریسرچ کرنے والے اس طرح کی پروازوں کے دوران خشک منجمد خون کو پاؤڈر کی شکل میں تبدیل کرنے اور پھر اسے پانی کے ساتھ دوبارہ اصل شکل میں لانے پر تجربات کر رہے ہیں. خون کے سرخ خلیوں کو صرف 42 دن تک محفوظ کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد انہیں ضائع کرنا پڑتا ہے. ہمارے پروجیکٹ کا بنیادی مقصد خون کی ایک ایسی مصنوعات تیار کرنا ہے جسے زیادہ عرصے تک محفوظ رکھا جا سکے اور اسے ہنگامی ضرورت میں خون کی منتقلی کے لیے استعمال کیا جا سکے. اس تحقیق کا سب سے اہم پہلو یہ مشاہدہ کرنا ہے کہ ری ہائیڈریٹڈ خون کے خلیے صفر کشش ثقل پر اپنا بہاؤ کس طرح جاری رکھتے ہیں. اس سے کسی میڈیکل ایمرجنسی میں خلابازوں اور دوسروں کو مدد ملے گی. ایسا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ریسرچ کسی ایسے طیارے پر کی جائے جس میں مختصر دورانیے کے لیے کشش ثقل کو صفر پر لایا جا سکے تاکہ ابتدائی نتائج اخذ کیے جا سکیں. یونیورسٹی آف فلوریڈا کی یہ ریسرچ ٹیم صفر کشش ثقل پر اپنے تجربات میں راکٹ کے ایندھن کو اسٹوریج سے ٹینک میں منتقل کرنے کے دوران بچت کے طریقے تلاش کر رہی ہے. ہم نے ایک نئی ٹیکنالوجی تیار کی ہے جو پروپیلنٹ میس کو 50% سے زیادہ محفوظ کر سکے گی. اگر راکٹ کے ایندھن کو منتقلی کے وقت جل کر ضائع ہونے سے بچایا جا سکے تو راکٹ خلا میں مزید فاصلہ کر سکے گا اور زیادہ عرصے تک خلا میں رہ سکے گا. اگرچہ صفر کشش ثقل کا ماحول تفریح کی جگہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ سائنسی کامیابیوں کے لیے بھی ایک ایسا مقام ہے جو کسی دن زندگیاں بچانے کے کام آ سکتا ہے. جولی ٹابو کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ. ماہرین کا یہ تو ضرور ماننا ہے کہ جو سائنسی تحقیق ہے خاص طور پہ تعلیمی اداروں کو وہی آگے لے کے جا سکتی ہے، اسی سے نیشنز بنتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والی جنریشن تک اس تحقیق کے نتائج کی بنیاد پہ نئی ٹیکنالوجیز یا کچھ بھی انوینشنز جو ہیں وہ آگے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.